بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے للملائکہ، فرشتوں سے، ملائک جمع ہے ملک کی۔ ملک یہ ایک روحانی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کا جو شعلہ ہے اس میں دو خاصیتیں ڈالی، ایک روشنی ہے جس سے لاؤڈ سپیکر چل رہا ہے، ہماری آواز اٹھائی جا رہی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، ہم کو ٹھنڈی ہوا دے رہے ہیں، ٹیوب لائٹ جل رہے ہیں، ہمیں بہترین روشنی دے رہے ہیں۔ یہ فوائد کی چمک روشنی، آگ کے اس حصے سے فرشتے پیدا ہیں، اس حصے سے، کارآمد حصے۔ صحیح مسلم میں ہے خلق اللہ الملائکۃ من النور، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق نور سے فرمائی، نور نار۔ آگ کی جو چمک ہے، جو روشنی ہے، جو کارآمد حصہ ہے، اس سے فرشتے پیدا ہوئے ہیں۔ والجان خلقناه من قبل من نار السموم، اور جنات اس کے تپش سے، اس کے آگ کے اس حصے سے جو سیاہ کرتی ہے، جلاتی ہے، جھنساتی ہے، بگاڑتی ہے، اس لیے جنات اکثر بد شکل ہے، بدصورت ہے، کریہ المنظر ہے۔ جنات کا ایک بادشاہ ہے، چھوٹا قد ہے، برمیوں کی طرح، اور کالی ٹوپی صدری پہنا ہوتا ہے، کالے رنگ کی پتلون ہے۔ السلام علیکم السلام۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے لاکھ کی تعداد میں وہ لوگ تفسیر میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ حدیث کے درس میں چند ہوتے ہیں، 2 4 6 اس طرح، تفسیر کے درس میں 14 اور 15 لاکھ سے متجاوز ہوتے ہیں۔ صحیح معنوں میں قرآن خدا نے بھیجا ہے، اب پورے جہان کو اس کے سامنے ایک ذرے بے مقدار بنایا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جن، شیطان ملائک کی شکل اور ان کے جماعت میں شریک ہو گیا تھا، کیونکہ اصل دونوں کی ایک ہے، دونوں من النار ہے، ایک نور نار اور دوسری ظلمت نار سے۔ یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں ایک نائب، ایک خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے مفاخر ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ روئے زمین میں ایک زمینی مخلوق کو اپنے احکام، اوامر و نواہی بندوں تک پہنچانے کے لیے پابند کر دوں، مکلف بناؤ۔ خلیفتاً، خلیفہ، کیونکہ پہلے فرشتے پیدا ہوئے، پھر جنات پیدا ہوئے، پھر انسان پیدا ہوا، تو بعد میں آنے والے کو خلف یخلف، بعد میں آنے والا۔ خلیفے کو خلیفہ کیوں کہتے؟ وہ اپنے بڑے کے بعد ہوتا ہے۔ ابو بکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہے، عمر حضرت ابو بکر کے خلیفہ ہے، عثمان ان سب کے ہیں، علی ان سب کے ہیں، حسن سب کے ہیں۔ خلیفہ علماء کہتے ہیں کہ بعد، اس کا اصل معنی ہے بعد میں آنے والا، لیکن شیخ سعدی نے اپنے ترجمے میں، زاہدی نے اپنے ترجمے میں، شاہ ولی اللہ نے فتح الرحمان میں، شاہ عبد العزیز نے فتح العزیز میں، شاہ عبد القادر نے موضح القرآن میں، شاہ رفیع الدین نے ترجمے میں، شیخ الہند نے، حکیم الامت نے، سارے اکابر علماء تفسیر نے ترجمہ کیا ہے میں اپنا نائب بھیجوں گا، اپنا نائب۔ اس پر بعد لوگ خفا ہے کہ بھئی خدا کا نائب کیسے ہو سکتا ہے؟ نائب تو پھر مناب بنتا ہے، لیکن یہ اعتراض کرنے والوں کی کمزوری ہے، انہوں نے بات سمجھی نہیں ہے۔ جیسے ایک بھائی کا دوسرا بھائی خلیفہ، یہ مراد نہیں ہے۔ جیسے پیغمبر کے بعد ابو بکر خلیفہ، یہ مراد نہیں ہے۔ جیسے ابو بکر کے بعد عمر خلیفہ، یہ مراد نہیں ہے۔ جیسے ایک بادشاہ رعایا کو کہے کہ یہ میری ذمہ داری چند لمحوں کے لیے آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنا دین
اپنے اوامر و نواہی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بندوں تک پہنچائے ہیں، تو نائبہ فی تنفیذ اوامرہ و نواہیہ، الانسان نائبہ فی تنفیذ اوامرہ و نواہیہ لا فی الالوہیہ ولا فی شہنشاہیتی۔ یاد کرو جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنے احکام کے نفاذ کا ایک خلیفہ۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ کس طرح فرمایا؟ تفسیر ابن جریر میں ایک روایت مفسر ابن جریر نے نقل کی ہے، استشارہم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ان سے مشورہ کیا۔ تو بعض لوگوں نے کہا مشورہ تو چھوٹا بڑے سے کرتا ہے، بالکل غلط، بالکل فضول بات۔ وشاورہم فی الامر، پیغمبر کو کہا آپ صحابہ سے مشورہ کریں، صحابہ پیغمبر سے بڑے تھے کیا؟ اور مشورے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نہیں جانتا ہوں، مشورے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر بھی اہمیت واضح کی جائے، ان کو بھی اہمیت بتانے کے لیے کہ ایک عظیم انسان، ایک عظیم منصب کا حامل، ایک عظیم ذمہ داریوں کا پاسدار میری طرف سے آ رہا ہے۔ استشارہم اللہ کا یہ مطلب ہے۔ یاد کرو جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، قالوا، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، آپ بنانا چاہتے ہیں اس میں من یفسد فیہا، جو فساد کرے اس میں، ویسفک الدماء، اور بہائے خون۔ بھئی ان کو کیسے پتا چلا کہ ایک ہی شخص کے تول میں کراچی میں 100 کے قریب ناحق قتل کیا جائے؟ ان کو کیسے پتا چلا کہ حکمران اس پر رضامند ہوگا کہ یہ لڑتے مرتے رہے اور ہمیں موقع ملتا رہے ملک لوٹ لے گا؟ یہ کیسے پتا چلا کہ ایک ایسا سربراہ ہوگا ملک کا غاصب جو ایک دینی مدرسے پر شبخون مار کر ہزاروں بچے اور بچیوں کو بھون ڈالے گا؟ اے صفاق! اور کتنے صفاقین و قتالین دنیا میں گزرے ہیں، لیکن عجیب بات سنو، کہتے انہوں نے خلیفے کے لفظ سے اندازہ لگایا کہ خلیفہ ہوتا ہے عدل کرنے والا، تو عدل تب ہوتا ہے جب ظالم بھی ہو، اور ظالم پھر خون بہاتا ہے اور قتل کرتا ہے۔ خلیفے کے 2 مفہوم ہیں، ایک صحیح اور رشید مفہوم ہے، وہ پھر نرا انصاف، نرا تقوی، نرے امن، نرے سکون کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کا ارادہ کیا ہے کیونکہ فرد کامل کا ارادہ ہوتا ہے، اور فرشتے تو ظاہر بات ہے رب العالمین کے مقام اور مرتبے کے نہیں ہے، انہوں نے اپنی کمزوریوں کے ساتھ احساس کیا۔ ظاہر ہے آپ جب کسی کو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلے، میرے گھر کھانا کھائے، تو وہ کہے گا، یہی سوچے گا نا کہ بہترین بریانی ہوگی، عمدہ قورمہ ہوگا، اچھے سالن ہوں گے، نرم گرم روٹیاں ہوگی، یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ تو نہیں سوچتے وہ کہ وہاں بیت الخلا بھی ہوگا، وہاں میں پیشاب بھی کروں گا، پاخانہ بھی کروں گا، یہ باتیں تو نہیں سوچتے لوگ۔ وہ شخص سوچے گا جو بیمار ہوگا، پیشاب بار بار آتا ہے۔ ہمارے طالب علم تو اللہ نظر سے بچائے، جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، خدا تعالیٰ ان کو صحت دے، اور یہ ایک ہی دفعہ معافی مانگیں گے بالآخر میں، کیا کریں، روز معافی تو نہیں ہوتی، ایک دفعہ مانگ لیں گے۔ اللہ، حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب فرماتے تھے کہ انہوں نے خلیفے کے مفہوم پر پورا غور نہیں کیا تھا، اس لیے ان کی نظر آدم علیہ السلام، انبیاء، مرسلین، خلفائے راشدین ان پر نہیں پڑی۔ اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ انہوں نے غلط بھی نہیں کہا، اتفاق سے ان کے زاویہ فکر میں یہ مفسدین نظر آئے جو ہمارے زمانے میں شہر کے مالک بنے پھرتے ہیں اور اپنے ظالمانہ کجروی سے شہر کو مقتل گاہ بناتے ہیں، یہ کئی نظر ان کو آ گئے۔
قالوا فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، کیا آپ بنانا چاہتے اس میں من یفسد فیہا، جو کوحرام مچائے اس میں، ویسفک الدماء، اور بہائے خون، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد بھی اور تیری تقدیس پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ ان پہ دو اعتراض کیے، یفسد اور یسفک، اپنے تین مقامات بتائے، تسبیح، تحمید، تقدیس۔ سبحان اللہ نسبح، الحمدللہ بحمدک، اللہ اکبر ونقدس لک۔ قال، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔